بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایران نے کہا ہے کہ اس محدود کارروائی کا مقصد صہیونی رجیم کو خبردار کرنا تھا اور ایران پر کسی نئی جارحیت کی صورت میں اسرائیل کو اس سے بھی شدید جواب دیا جائے گا۔ دوسری جانب روس نے سلامتی کونسل کے گزشتہ اجلاس میں بعض ممالک کی جانب سے دمشق میں ایرانی سفارتی عمارت پر صہیونی حملے کی مذمت نہ کرنے پر افسوس کا اظہار کیا۔ روس کا کہنا تھا کہ ہمیں یقین تھا کہ ایران اپنے قونصل خانے پر حملے کا جواب دے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایران کی جوابی کارروائی کا یہ عمل انتہائی ذمہ دارانہ اور ٹھہراؤ پر مبنی تھا۔ روس کا کہنا ہے کہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں روس نے ایران کے جائز قانونی دفاعی حق کی واضح حمایت کی ہے۔ فرانس کے صدر میکرون نے ایران کو تمام شعبوں میں تنہا کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے ان بے بنیاد خیالات کا اظہار دوستو RMC ریڈیو سے انٹرویو میں کیا۔ میکرون نے کہا کہ مغربی ایشیا میں کشیدگی میں کمی کے لیے ایران پر مضبوط پابندیاں عائد کرنا اور اسے تنہا کرنا ضروری ہے۔ آج ہمیں ہر اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے جس سے تناؤ میں کمی آتی ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم کشیدگی کو بڑھا کر جواب نہیں دے سکتے، بلکہ ایران کو تنہا کر کے علاقائی ممالک کو اس بات پر قائل کر کے کہ ایران خطرہ ہے، پابندیوں میں اضافہ کر کے اور جوہری پروگرام پر دباؤ بڑھا کر علاقائی امن قائم کر سکتے ہیں۔ فرانس کے صدر کا مزید کہنا تھا کہ آج اسرائیل اپنا دفاع کر رہا ہے۔ اس ساری صورتحال کی اصل وجہ اسرائیل پر حماس کے حملے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ اس رجیم کی حفاظت کی ضمانت دی جا سکے۔ دوستو یاد رہے کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ فرانس کے اس صدر نے ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے 75 سالہ اسرائیلی جبر اور تشدد کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے خطے میں کہیں بھی اسرائیلی دراندازی کا ذکر نہیں کیا۔ یہ نقطہ قابل غور ہے کہ جب 1 اپریل کو اسرائیل نے دمشق میں ایرانی سفارت عمارت کو نشانہ بنایا تو ایسے میں فرانسیسی صدر میکرون نے کمال منافقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس جارحانہ اقدام کی مذمت تک نہیں کی۔ دمشق میں صہیونی رجیم کی جانب سے ایرانی سفارت عمارت کو نشانہ بنانے کے باوجود دوستو اسرائیل کے لیے مغربی ممالک کی اندھا دھند حمایت جاری ہے۔ اسی سلسلے میں گزشتہ شب ایران کی منہ توڑ جوابی کارروائی کے بعد جرمن نے ایران کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ جرمن نے شام اور ایران میں صہیونی کارروائیوں میں مقتول کی جگہ تبدیل کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور کشیدگی میں کمی کا مطالبہ کیا۔ جرمن کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے اور ایران کے حملے کی وجہ سے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر اپنے حالیہ حملے سے خطے کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ اس کارروائی سے ایران تنہا ہو گیا ہے۔ جرمنی کا کہنا ہے کہ اس کام کے لیے ہم اسرائیل اور خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ اسرائیل کو چاہیے کہ سفارتکاری کا راستہ اپنائے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ مقبوضہ وادی میں قابض حکام کی طرف سے اعلانیہ یا غیر اعلانیہ پابندیوں کی وجہ سے دوستو آزادی اظہار اور سیاسی سرگرمیاں ہمیشہ نچھانے پر رہی ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت مختلف طریقوں سے اپنے نو آبادیاتی ایجنڈے کو فروغ دے رہی ہے اور مقبوضہ وادی کے عوام کو سیاسی، آئینی، ثقافتی اور اقتصادی طور پر بے اختیار بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ سماجی اور سیاسی کارکنوں کی آوازوں کو بندوق کی نوک پر اور کالے قوانین کے نفاذ سے دبایا جا رہا ہے۔ متنازع علاقے میں بھارت کے آباد کاری منصوبے کا مقصد دوستو اکثریت کو محکوم بنانا ہے اور وہ کشمیریوں سے زیادہ زمینیں چھین کر مسلم اکثریتی جموں اینڈ کشمیر کو ایک ہندو اکثریتی علاقے میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ بھارت بار بار بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے لیکن اسے کوئی دوستو پوچھنے والا نہیں ہے۔
اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا مقبوضہ وادی میں بھارت کے نو آبادیاتی ایجنڈے کا نوٹس لے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اسرائیل پر حملے کے پہلے سے اطلاع دینے کا اعلان ایران کا دعویٰ درست نہیں ہے، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر میزائل اور ڈرون حملے سے 72 گھنٹے قبل امریکی قیادت کو مطلع کر دیا تھا، جبکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران نے حملہ کرنے کے بعد مطلع کیا۔ ترکیہ، عراق اور شام نے بتایا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر جوابی حملے کے بارے میں پہلے سے اطلاع کر دی تھی۔ امریکہ کا مزید کہنا ہے کہ ایران کے حملے سے مشرق وسطی کی صورتحال ایک بار پھر انتہائی نازک موڑ پر آ چکی ہے اور کسی بھی وقت کوئی بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں۔ خطے کی اسٹاک مارکیٹس پر بھی ایرانی حملے کا شدید منفی اثر مرتب ہوا ہے، جبکہ دوسری طرف اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ایرانی حملے کے بعد تمام یونٹ انتہائی چوکس حالت میں ہے اور کسی بھی صورتحال سے مؤثر طور پر نمٹنے کے تمام ہنگامی منصوبے تیار ہیں۔ اسرائیل بھر میں ہنگامی حالت نافذ ہے۔ حکومت نے لوگوں سے کہا ہے کہ غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں اور خطرے کی صورت میں سائرن بجنے پر بنکرز میں چلے جائیں۔ اسرائیل کے کئی شہروں میں لوگوں نے بڑے پیمانے پر خوراک اور پانی کا ذخیرہ کر لیا ہے۔ اسکول بند ہیں اور دفاتر بھی بند ہیں۔ حکومت نے اسرائیلی یرغمالیوں کے رشتہ داروں کو احتجاج کرنے سے بھی روک دیا ہے۔ صہیونی حکومت کے انسٹی ٹیوٹ برائے سیکیورٹی اسٹڈیز نے اعتراف کیا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ ایران کو اسرائیل کے فوجی اڈوں پر حملے سے نہیں روک سکے۔ سیکیورٹی اسٹڈیز نے اعتراف کیا ہے کہ اسرائیل نے 200 میزائلوں اور 300 ڈرونز کے ساتھ ایک عجیب و غریب رات کا مشاہدہ کیا۔ یہ میزائل اور ڈرونز ایرانی آرمی نے اسرائیل پر فائر کیے تھے اور اس حملے سے اسرائیلی حکومت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ دوستو، اسرائیلی میڈیا نے بھی اعتراف کر لیا ہے کہ اسرائیل کی فوجی طاقت کا جادو ٹوٹ چکا ہے اور ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل کے مقابلے میں اپنی دلیری اور فوجی اور آپریشنل طاقت کا ثبوت دے دیا ہے۔ میڈیا نے یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ ایران نے گزشتہ رات کھیل کے اصول تبدیل کر دیے ہیں اور وہ خطے میں ایک نیا توازن مسلط کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل اخبار نے بھی شام میں ایرانی سفارتخانے کے قونصلر سیکشن پر صہیونی حکومت کے حملے کے سبب اسرائیل کی جاسوسی تنظیم کے سابق سربراہ یوسی کوہن کی ناراضگی کی بھی خبر دی ہے اور لکھا ہے کہ کوہن ایرانی سفارتخانے کے قونصلر سیکشن پر حملے کے مخالف تھے کہ جس کے نتیجے میں ایرانی آرمی کے کمانڈروں کو مارا گیا۔ صہیونی حکومت کے اس بڑے عہدیدار نے اس حکومت کی کابینہ کو ایران کے ساتھ کسی بھی فوجی تصادم کے نتائج سے خبردار کر دیا ہے۔ دمشق میں دوستو، ایرانی سفارتخانے کے قونصلر سیکشن کے خلاف اسرائیل کی تخریب کرانہ کارروائی میں استعمال ہونے والے نواتیم ایئر بیس کو بھی ایرانی آرمی نے اپنے میزائلوں سے نشانہ بنایا تھا۔ ایرانی آرمی نے گزشتہ شب غاصب اسرائیل پر اپنے حملے کے دوران صحرائے نقب میں واقع دوستو نواتیم ایئر بیس کو بھی اپنے 13 میزائلوں سے نشانہ بنایا تھا۔ یہ اڈہ صہیونی حکومت کے لیے نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ نواتیم ایئر بیس کا ایران کی مغربی سرحدوں سے فاصلہ تقریباً 1100 کلومیٹر ہے اور ایرانی آرمی ماضی میں بھی اس فوجی اڈے پر حملے کی مشقیں انجام دے چکی ہے۔ اسرائیل کے 116 اور 140 F-35 جنگی طیارے بھی یہاں موجود ہیں۔ یہ اڈہ خاص جنگی طیاروں کے پائلٹوں کی تربیت گاہ بھی ہے۔ صہیونی حکومت کا 122واں انٹیلیجنس یونٹ بھی یہیں پر تعینات ہے۔ صہیونی صدارت کے خصوصی طیارے بھی یہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ جاسوسی اداروں کے کئی سینئر افسران کے دفاتر بھی دوستو اسی اڈے میں موجود ہیں۔ ناجائز صہیونی حکومت کے خلاف ایران کا حملہ اس قدر وسیع تھا کہ اسے روکنے کے لیے دوستو وہ ایک ہی شب میں $1 ارب سے زیادہ کے اخراجات کا بوجھ تحمل کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اسرائیل کو ایران کے میزائل اور ڈرون حملے کو ناکام بنانے کے لیے وسیع پیمانے پر اپنے فضائی دفاعی نظام کو استعمال کرنا پڑا، جس کے باعث اسے ایک ہی رات میں
تقریباً 5 ارب شیکل یا 1.35 ارب ڈالر کی قیمت چکانی پڑی۔ میزائلوں کا مقابلہ کرنے کے لیے استعمال ہونے والے اسرائیل کے ایرو نامی دفاعی سسٹم کے ہر میزائل پر $3.5 ملین کی لاگت آتی ہے، جبکہ کروز میزائل کا مقابلہ کرنے کے لیے استعمال ہونے والے فلاخن داؤد دفاعی سسٹم کے ہر میزائل کی قیمت $1 ملین ہے۔ ایران کے میزائلوں کے مقابلے کے ساتھ ساتھ اگر اس کے ارسال کردہ ڈرون طیاروں کے مقابلے کو بھی اس میں شامل کر دیا جائے تو موٹا موٹا حساب اربوں ڈالر کے اقتصادی جھٹکے کی حکایت کرتا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے بھی ایک رپورٹ میں یہ اعتراف کیا ہے کہ اسرائیل کو ایرانی میزائلوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑی قیمت چکانی پڑی ہے اور وہ جنگ سے پہلے منظور ہونے والے کل بجٹ کا 10% حصہ صرف ایرانی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کے اتحادی ممالک امریکہ سمیت ایرانی حملے کے سبب سنگین قیمت ان کو بھی چکانی پڑی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ ایران کے اس حملے میں پوری امت اسلامیہ بالخصوص فلسطینی عوام کے درمیان ناقابل بیان مسرت کی ایک لہر دوڑا دی۔ اسرائیلی فوج کے ایک فوجی تجزیہ نگار نے اعلان کیا ہے کہ ہمیں ایران کی دھمکیوں کو اب سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے۔ اب دوستو مختلف سیاسی اور عسکری حلقوں میں اس حقیقت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ طاقت کا توازن بدل چکا ہے۔ اسرائیل برسوں سے کھلم کھلا اور خفیہ طور پر ایرانی اہداف اور افراد اور سائنسدانوں کو نشانہ بناتا رہا ہے، تب وہ جانتا تھا کہ وہ ایران کی جانب سے کسی بھی جواب کو حاصل کیے بغیر بھی ایران کے خلاف بہت کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن دوستو اب اسے پہلے اس کے نتائج پر غور کرنا ہوگا اور اب اسرائیل کو کسی بھی اقدام کے بارے میں 2 بار سوچنا ہوگا۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ صدر جو بائیڈن کے خبردار کرنے اور اس کے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے کے اعلان کے باوجود ایران نے اسرائیل کی جانب درجنوں ڈرون اور گائیڈڈ میزائل داغ کر اپنی ہمت، فائر پاور اور آپریشنل صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ اسرائیلی فوج کے سابق جرنیلوں کا کہنا ہے کہ کشیدگی ابھی ختم نہیں ہوئی اور اس کے بارے میں ماضی کا صیغہ استعمال کرنا ابھی قبل از وقت ہے۔ ان جرنیلوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیلیوں کو ایران کو کم نہیں لینا چاہیے کیونکہ ایران ایک عقل مند دشمن ہے۔ اسرائیل کو ایک بھاری اور بے مثال عوامی توہین کا نشانہ بنایا گیا ہے، بلکہ ایران کے گھیراؤ اور روک تھام کی پالیسی بھی دم توڑ چکی ہے، اور جنگوں کے درمیان جنگ کی اسرائیلی حکمت عملی جو کہ شام میں ایران پر قابو پانے کے لیے اسرائیل کی جانب سے اختیار کی گئی تھی وہ بھی شکست کھا چکی ہے۔ لہذا اب کسی بھی قسم کے جوابی کارروائی برداشت کیے بغیر ایرانی اہداف پر حملے کا دور بھی گزر چکا ہے۔ برطانیہ نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ ایران کے ڈرون اور میزائل حملوں کے بعد جوابی کارروائی نہ کرے۔ اسرائیل کو دماغ کے ساتھ ساتھ دل سے بھی سوچنا چاہیے۔ برطانیہ کا کہنا ہے کہ ایران کی طرف سے 300 سے زیادہ میزائلوں اور ڈرونز کے حملے نے اسرائیل کو صرف معمولی نقصان پہنچایا، کیونکہ زیادہ تر کو اس کے آئرن ڈوم دفاعی نظام اور امریکہ، برطانیہ، فرانس اور اردن کی مدد نے مار گرایا تھا۔ برطانیہ کا کہنا ہے کہ ہمارے خیال میں اسرائیل بالکل درست سوچ رہا ہے کہ انہیں جواب دینا چاہیے کیونکہ ان پر حملہ کیا گیا ہے، لیکن ہم بطور دوست ان پر زور دے رہے ہیں کہ وہ دماغ کے ساتھ ساتھ دل سے بھی سوچیں، ہوشیار اور مضبوط بنیں۔ ہم اسرائیل پر زور دیتے ہیں کہ وہ شرق اوسط میں کشیدگی میں اضافہ نہ کرے۔ اسرائیل پر حملے سے پیدا ہونے والی صورتحال کے بعد دوستو ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے پاکستان کے دورے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی 22 اپریل کو پاکستان پہنچیں گے اور وزیر اعظم شہباز شریف اور عسکری قیادت سے ملاقات کریں گے۔ یہ یاد رہے دوستو کہ حال ہی میں ایران نے ایرانی آرمی کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے غیر ملکی بحری جہاز پر پھنسے پاکستانیوں کو ان کی قومیتوں کی تصدیق اور قانونی رسمی کارروائیوں کے بعد رہا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایرانی صدر کے پاکستان کے دورے کی اہمیت مشرق وسطی کے تناظر میں کافی بڑھ گئی ہے۔ ایران نے شام میں اپنے سفارت خانے پر حملے کے جواب میں، جیسا کہ دوستو آپ جانتے ہیں
کہ اسرائیل پر 300 سے زائد میزائل اور ڈرون داغے تھے۔ ایران کے اس حملے کے بعد سے سلامتی کونسل اور G7 ممالک کے اجلاس میں ایران پر سخت پابندیاں عائد کرنے کا اشارہ دیا گیا ہے۔ امریکہ سمیت دیگر ممالک نے ایران کو سخت نتائج بھگتنے کی بھی دھمکی دی ہے۔ اقوام متحدہ کے موسمیاتی ایجنسی نے کہا ہے کہ دنیا کو موسمیاتی تبدیلیوں کے تباہ کن اثرات سے بچانے کے لیے انسانوں کے پاس صرف 2 سال باقی ہیں۔ اقوام متحدہ نے ترقی یافتہ ممالک سے گرمی میں اضافہ کرنے والے اخراج کو روکنے کے لیے جلد مؤثر اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی موسمیاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ خبرداری یا انتباہ ایک ڈرامائی بیان لگتا ہے، لیکن جلد اقدامات بہت ضروری ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یہ سوال کہ دنیا کو بچانے کے لیے 2 سال اصل میں کس کے پاس ہیں، تو اس کا جواب اس زمین کا ہر فرد ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ مذکورہ وارننگ بالخصوص G20 ممالک کے لیے تھی، جن میں امریکہ، چائنا اور بھارت جیسے ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک شامل ہیں۔ یہ ممالک زمین پر 80% گرمی پیدا کرنے کے اخراج کے ذمہ دار ہیں۔ آج کل دوستو، لوگوں میں تصاویر کھینچنے کا شوق جنون کی حد تک پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کی تصویر بھی کھینچ کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کبھی کبھی یہی تصویر خود بچے کے لیے کس حد تک خطرناک ثابت ہو سکتی ہے؟ حال ہی میں ایک 3 ماہ کا بچہ اس وقت اپنی ایک آنکھ کی بینائی کھو بیٹھا جب اس کے والد کے دوست نے اس کی تصویر کھینچی، لیکن دوست اس دوران فلیش لائٹ بند کرنا بھول گیا۔ فلیش لائٹ نے براہ راست بچے کی ایک آنکھ کو بری طرح متاثر کیا اور یوں ساری زندگی کے لیے ایک آنکھ سے معذور ہو گیا۔ یہ تصویر صرف 10 انچ کے فاصلے سے کھینچی گئی، جس کے بعد بچے کے والدین نے دیکھا کہ بچے کی ایک آنکھ سے پانی بہہ رہا ہے، جبکہ انہیں ایسا بھی محسوس ہوا کہ جیسے بچے کو دیکھنے میں دشواری کا سامنا ہے۔ والدین نے جب ڈاکٹر سے معائنہ کروایا تو اس نے بچے کی ایک آنکھ ضائع ہونے کی تصدیق کر دی۔ ڈاکٹر کے مطابق آنکھ میں موجود میکیولا پر پائے جانے والے سیلز طاقتور فلیش لائٹ کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں اور اس طرح بینائی جانے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر کا یہ بھی کہنا ہے کہ 4 سال تک کی عمر کے بچوں میں میکیولا مکمل طور پر تیار نہیں ہوتا اور اسی وجہ سے وہ فلیش لائٹ کی روشنی برداشت نہیں کر پاتا۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کی تصاویر کھینچتے وقت انتہائی احتیاط سے کام لیں اور فلیش لائٹ آف کرنا نہ بھولیں۔ ایک چینی کمپنی نے دنیا کی سستی ترین کار تیار کر لی ہے، جس کی قیمت صرف $930 ہے اور اسے گھر بیٹھے آرڈر کیا جا سکتا ہے، جس کے بعد یہ آپ کے پتے پر ارسال بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کار کا نام چنگیلی رکھا گیا ہے۔ دنیا بھر میں لوگ الیکٹرانک کاروں کی جانب متوجہ ہو رہے ہیں۔ پاکستانی روپے میں اس کی قیمت $1.5 لاکھ ہے۔ کمپنی کے مطابق یہ دنیا کی سستی ترین الیکٹرانک کار ہے جو جیب پر بھاری نہیں۔ یہ زیادہ سے زیادہ 30 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کر سکتی ہے، لیکن اس قیمت میں بھی گاڑی کے اندر دیگر اہم لوازمات شامل ہیں، جن میں ایئر کنڈیشننگ، ہیٹر، ریڈیو اور ریورس کیمرہ بھی لگا ہوا ہے۔ لیکن اس کی سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آپ آن لائن آرڈر دیجئے اور کار آپ کے گھر تک پہنچا دی جائے گی۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔